हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, फरमाया अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखना। इसका माना ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीवी का बुग़्ज़ भी पाल लेते हैं। मुकाबला हो रहा होता है मियाँ बीवी का, बहस हो रही होती है, एक दूसरे के खिलाफ दलाइल जमा हो रहे होते हैं, एक जंग मची होती है। फरमाया उससे बुग़्ज़ ना रखना। कोई आदत ना पसंद हो तो वो आदत देख लेना जो तुम्हें पसंद है, अदावत ना पैदा करना। हाँ, दीन ज़ारे बेजारी का हुक्म देता है, पर उनके साथ जो रब रसूल के दुश्मन है। मैं अक्सर कहता हूं कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, इसको अल्लाह पाक ने ना कुरान पाक में अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। इन दोनों की वजह से घर चलना है, बच्चों की परवरिश होनी है, निज़ाम जिंदगी। आप घर सुकून के लिए जाते हैं, इत्मीनान के लिए। आप अपने घर के अंदर जैसे भी हो, आप कहते हैं यहाँ मुझे कोई परेशानी, ये मेरा अपना बेड है, अपना बिस्तर है। लेकिन अगर उसी रिश्ते में जब आप बीज बोएं तो सबसे पहले दौलत का बोएं। अगर लड़के वाले ये लालच करते हैं ना, लड़की क्या लेके आएगी, तो लड़की वालों का भी लालच होता है कि लड़का कमाता क्या है। उनको भी पता होता है कि कितने पैसे लाता है, क्या कमाई है, कितना कुछ झाड़ू फेर लेता है। आपने जब बुनियाद ये रखी, मुझे दयानतदारी से बताना कि पूरा नेक हो, पूरा शरीफ हो, पूरा परहेजगार हो, लेकिन दौलत सही ना कमाता हो तो रिश्ता आसानी से हो जाता है। वो बस सारा कुछ ठीक है, चलो कमाई थोड़ी कम है, वो मुश्किल से गुजारा होगा। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, भूखे तो नहीं ना मरना। क्यों? हमने उसके अंदर जब दौलत को शामिल कर लिया, आ गई दौलत, तब जिस रिश्ते की बुनियाद ही दौलत पे होगी, वहां आप वफा तलाश करेंगे, वहां आप खुलूस तलाश करेंगे, वहां हम लिल्लाहियत तलाश करेंगे। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन वो हमारे माइंड सेट में ये बात होती है कि ये जो मामला है ये गड़बड़ है। अगर रज़ाए इलाही मकसूद हो, अगर अल्लाह की रिजा मकसूद हो। हजरत फातिमा बिनते कैस एक सहाबियां थी, उन्हें तलाक हो गई। उनके लिए दो रिश्ते आए, एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मालदार तरीन आदमी थे, और एक हुजूर के गुलाम थे, वो बड़े गरीब थे, मिस्कीन थे। उनके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ से शादी हो जाए, वो भी तो बड़े नेक हैं, वारसा हैं, अशरा मुबशरा हैं। हजरत फातिमा बिनते कैस ने किसी बंदे की ड्यूटी लगाई, कहने लगी पता करो नबी पाक की रजा क्या है, हुजूर की रजा किधर है। तो पता चला हुजूर की ख्वाहिश गरीब की तरफ है। तो वो खातून अपने माँ बाप को कहने लगी मेरा ना उस गरीब से रिश्ता करा दो। उन्होंने कहा पुत्र, बेटियों के बारे में माँ बाप बड़े एहसास होते हैं, हम चाहते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ मालदार है तो वो भी तो नेक है ना, हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत दी और उनका बड़ा एजाज है, हुजूर ने उनके पीछे नमाज पढ़ी, बड़ा मर्तबा बड़ा मकाम वाला सहाबी है, वो तो गरीब आदमी है, और फिर हुजूर ने हुक्म तो नहीं ना दिया, ख्वाहिश का इजहार किया है। उस बीबी के जुमले बड़े शानदार है, कहने लगी आप मुझे अल्लाह की रिजा के लिए ना मेरे नबी के हवाले कर दें, मुझे उम्मीद है अल्लाह रसूल मुझे कभी जाया नहीं फरमाएंगे, मुझे हवाले करें रसूल कायनात। छोड़े को जरूरी है दुनियादारी हर तरफ देखना, कहीं कोई काम ऐसा भी तो हो ना जो मोहब्बत के जोर पे हो। बाकी फरोगे मोहब्बत में अपना किरदार अदा करो। देखे ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मोहब्बत के साथ माँ बाप का चेहरा देखा, अल्लाह उसे कामिल हज का सवाब अता करेगा। लेकिन हदीस में जो हुजूर ने शर्त लगाई, उस शर्त का ख्याल रखना है। किस तरह चेहरा देखना है? फरमाया माँ बाप का चेहरा देखो। किस तरह? अच्छा, ये हदीस बताती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरा देखते हैं पर मोहब्बत से नहीं देखते। अब्बा जी की कुछ बातें कड़वी भी लगती हैं ना, तो कई दफा कुछ बच्चे चेहरा देखते हैं पर मोहब्बत से नहीं देखते। तो हुजूर ने फरमाया तू मोहब्बत से चेहरा देख, तेरे रसूल का वादा है रब मकबूल हज का सवाब देगा। सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं 2 दफा देखूं? तो हुजूर ने फरमाया 2 हज का सवाब। उसने कहा हुजूर मैं दिन में 3 दफा देखूं? तो फरमाया 3 हज का सवाब। उसने चौथी बार की बात की तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया तू जो पूछता रहेगा और मैं बताता रहूंगा तो बात खत्म ना करें। हुजूर हुक्म करें, फरमाया तू 100 दफा देख, अल्लाह 100 हज का सवाब अता करे। बात को खत्म करते। तू जितनी दफा देख, अल्लाह तुझे उतने हज का। शर्त यह है कि जरा प्यार से देख।
जरा मोहब्बत से देख। नफ्सियात का डॉक्टर बूढ़ों को नींद की दवाई क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि उनके बच्चे उन्हें वक्त नहीं दे। बच्चे को बहलाया जा सकता है, बूढ़े को बहलाया नहीं जा सकता। इसलिए कि जो बूढ़ा होता है ना, उसके पीछे पूरी एक दास्तान जिंदगी होती है, तारीख होती है। वो कभी किसी चीज का मालिक रहा है, सरबराह रहा है। ओल्ड हाउस पाकिस्तान में तेजी से इसलिए बन रहे हैं कि बच्चों की जो खास उल्फत थी ना माँ बाप से, वो रही नहीं। वरना अगर एक वालिद 6 बच्चों का ख्याल रख सकता था तो 6 बच्चे मिलकर एक बाप को भी तो संभाल सकते थे ना, माँ का भी ख्याल कर सकते थे ना। मोहब्बत का फरोग जब हो, आप माँ बाप को टाइम दें, उनके पास बैठें, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। हमारे मुआशरे में ना तेजी से नफरत का फरोग हुआ है, नफरत का फरोग। पता है इस्लाम ने गीबत से क्यों मना किया है? गीबत का माना ये नहीं है कि किसी बंदे में कोई ऐब नहीं पाया जाता था तो आपने वो बयान कर दिया। ये गीबत नहीं, ये तो बहतान है। किसी में कोई ऐब ना पाया जाए तो वो बयान करना वो गीबत नहीं, वो तो बहतान है। गीबत की तफसील ये है, तशरीह ये है, गीबत की तारीफ ये है कि किसी में कोई ऐब पाया जाता था, आपने वो उसकी गैर मौजूदगी में डिस्कस किया तो इसका नाम गीबत है। वो ऐब था, आप सच ही बोल रहे थे, आप ठीक कह रहे थे, ऐब वाकई था, पर इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। इस्लाम कहता है कि अगर तू समझता था ये ऐब है तो जाके उसकी तबलीग कर, उसको बता, उसको क्या मियां ये गलती छोड़ दे, तूने डिस्कस क्यों किया? आप किसी शख्स के पास बैठे और किसी दूसरे आदमी की तारीफ करें, आप कहें कि बड़ा अच्छा है, बड़ा बामुरव्वत है, मेहमान नवाज है, बाइखलाक है, वादे को वफा करने वाला है, दयानतदार है, सच बोलता है, आप तारीफें करें। आप किसी के सामने तारीफ करेंगे ना तो बंदा कहेगा यार किसी दिन मुलाकात तो करा, और जब वो मिलेगा तो उसकी आंखों के अंदर एक खास कशिश होगी, प्यार होगा, मिलने को जी चाहेगा, एक खास राहत होगी। ये कब होगा? जब आपने किसी की तारीफ कर दी। लेकिन अगर आप किसी की गीबत करेंगे, किसी के बारे में कहेंगे बड़ा गलत है जी, लूट लेता है जी, चोर है जी, फासिक है जी, तो बंदा अगर कभी मिल भी गया तो उससे सलाम लेने को दिल। हमने पता क्या किया है, तेजी के साथ फरोग पाया है हमारे यहाँ नफरत का माहौल, तेजी के साथ फरोग पाया हमने ना। तेजी से आप खोल लें, कोई यूट्यूब खोल लें, कोई ऐसा चैनल खोल लें, बस लड़ाई है, फलाना फलाने से लड़ रहा है, फलाना। मजहबी लोगों की मैं मिन्नत करता हूं कि खुदारा दीन को इस तरह का माहौल तो ना आप दें कि लोग कहें कि इनमें कोई शैत है ही नहीं, फलाना फलाने का जवाब दे रहा है, फलाना फलाने का, और बाजारी जुबान इस्तेमाल की जा रही। और ठीक है, मुसलमान जो तय थे लोगों ने तो उनको भी छेड़ना शुरू कर दिया, और तज़हीक की जाती है, लफ्ज इस तरह के इख्तियार किए जाते हैं जो वैसे ही वजादार आदमी बोलना पसंद नहीं करता। क्या आप अपनी शक्ल दिखा रहे हैं कुफर को कि यहां नफरत ही नफरत है, और वो बातें जिनको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए था उन पर भी आप कलाम करते हैं। आपने कोई चीज नहीं छोड़ी, इस पर आपने बहस ना की हो, उलझाया ना हो, मेला लगा दिया, अल्लाह जाने कोई क्या बोल रहा है। दावत दीन कौन देगा? पैगाम हक कौन सुनाएगा? फलाना फलाने का जवाब दे रहा है, और फिर वो दूसरे का जवाब दे रहा है, तीसरा तीसरे पे तबसरा कर रहा है, चौथा पांचवें पे तबसरा कर रहा है। ये कब तक बात ऐसे चलेगी? यही हाल सियासी लोगों का है। मेरे मुल्क का जो नौजवान अब बड़ा हो रहा है ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, वो जैसे ही बड़ा होता है तो वो समझता है मैं डाकुओं के मुल्क में पैदा हुआ हूं, वो समझता है ये शायद चोरों की धरती है, वो समझता है शायद यहां सब धोखेबाज हैं। हम इस तरह से निचोड़ के लोगों के दिलों में नफरत भरी है, निचोड़ के कि लोग समझने लगे हैं इस मुल्क में तो कोई बंदा दयानतदार है ही नहीं, कोई बंदा अच्छा है ही नहीं, कोई बंदा नेक है ही नहीं। मजाक उड़ाते एक साहब मेरे पास आए हुए थे, कहने लगे पीर साहब 11 साल हो गए पुलिस की नौकरी करता हूँ, 1 रुपया रिश्वत नहीं ली,
وہ چلا گیا, میں نے اسے تھپکی دی تو وہ نکلا. تو ایک بندہ کہنے لگا سب انہیں جو ہوتے نہیں نہ سکتا. میں نے کہا یار تو منشی ہے اللہ کی رحمت کا, یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے. اس نے 11 سال کہا, وہ 40 سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار ہوں. کیوں کچھی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے تو تباہی کر دی, کوئی بندہ ٹھیک نہیں بچا. ایسے میلہ لگا ہوا ہے, اس دھرتی کو آپ برا کہتے ہیں, اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فرار لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں. یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ رکھے ہوئے. یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں. کیا بات کرتے ہیں صاحب, یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کرتے ہیں. اور دیکھیں میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں, لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے, اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے, غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے, اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح, ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں, لیکن تباہی نہیں اتار دی ہم نے توہین کر کر کے, نفرت پھیلا پھیلا کے. اس سے پہلے جو حکومت گئی شاید اس کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو. ایسا نہیں ہے. میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں, میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں, بہت سارے دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنائے گئے, کام کیا گیا. ان کی 99 خامیاں اپنی جگہ پر, خوبی کا بھی تو ذکر کریں. یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے. لاٹھ لے کے لوگ ہیں, یہ بھی گندا وہ بھی گندا. آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بستا ہی نہیں. مولوی ہیں تو سارے برے ہیں, پیر ہیں تو سارے برے ہیں. کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ میرے رسول اللہ کی قوم ہے, یہ نبی پاک کی امت ہے, اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں. لیکن ہم نے تباہی اتار دی. جس کے ہاتھ میں سپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے. جس کے ہاتھ میں قلم آتا ہے وہ کہتا چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں, باقی سارے غلط ہیں. محبت کو فروغ دیں, پیار کریں, اخوت کا رنگ دیکھیں. حاتم طائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی, مجرم بن کے, کلمہ نہیں پڑھتی تھی, اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑھتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھی, اس کی صفات ٹھیک تھیں. یعنی حضور تعریف کر رہے ہیں, نبی پاک تعریف, اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی دفعہ. ہم تو جو میری بات مان گیا وہ بندہ ٹھیک ہے, اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست, یہ گونگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاج. اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کریں. اولیاء اللہ کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمہ بزرگ ہیں, ہمارے امت کے مسلمہ بزرگ ہیں, ان کے بارے میں ہم ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں, سرے سے کوئی داستان نہیں ان لوگوں کی. تو یاد رکھیں میرے عزیز, میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ محبت والا دین ہے, وہ پیار والا دین ہے, وہ اخوت والا دین ہے. اس میں پیار کریں گے, پیار آگے لے کے جائیں گے, پیار کو فروغ دیں گے. سنیں حدیث میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ. منادی اعلان کرے گا میدان محشر میں, کوئی آدمی اعلان کر وہ کہاں ہیں لوگ, اور تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا مجھے رب نے بھیجا ہے کہ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ جو دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کر. وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ. بندے ڈھونڈے جائیں گے. یا رسول اللہ رب ان کا کیا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب فرمائے گا تم دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے, آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں, آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا. میری رضا کے لیے پیار کیا تم نے, میری رضا کے لیے محبت. خدا را تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں. آپ یقین کریں وہ پولیس والے سے آپ کہیں نا کہ تو اپنا رویہ ٹھیک کر, تو کہتے تو انہیں پتہ نہیں بندے کس طرح ساڑھنا سلوک کرتے. وہ بھی مطمئن ہے, وہ کہتا ہے اگر میں گالی گلوچ کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے یہ لوگ لائے کیس ہیں. آپ دیکھ لیں, آپ سمجھ لیں چیزوں کو.
میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے شفقت کریں، غریب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مفت دوائی دیں تو یہ بیچ دیتے ہیں جا کے. ہر شخص نے ایک دوسرے کے خلاف کہانی بنا لی، نفرت کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کر لیا، ہمیں باتیں مل گئیں، ہم نے داستان سرائی کر لی، ہم نے اپنے ذہن کو اکٹھا کر لیا. مجھے بتلاؤ نا یار، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء بھی قوموں کے بارے میں یہ سوچتے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے چور ہیں، یہ بڑے ڈکیت ہیں، یہ بڑے غاصب ہیں، یہ کافر ہیں، منافق ہیں، تو بھلا ہو سکتا تھا، لوگوں کا فائدہ ہو سکتا تھا. وہ لوگ بڑے بڑے سخت گیر تھے، پر محبوب نے فرمایا وہ جو کریں گے وہ ان کا انداز ہے، اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگا کے بھیجا. اپنی زندگی میں تلاش کریں اور پیار کریں اور اچھے لفظوں سے لوگوں کو یاد کریں اور خوبصورت لہجہ اختیار کریں اور ٹھنڈی اور اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں سے پیار. یارو دیکھو، عورت ہو طوائف، زندگی ساری بیت جائے گناہوں میں، لیکن میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کتے سے بھی پیار کر لے تو رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے. تو کتے کو پانی پلا گئی، پر پلا گئی نا اللہ کی رضا کے لیے، اسے کوئی فائدہ تو نہیں تھا نا، اللہ کی رضا کے لیے پلا گئی. تو رب کریم نے اس کے سارے گناہوں کو، کسی سے پیار تو کرے، خدا را کسی سے پیار تو کرے. اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. اس غریب کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا. یار کوئی شخص ایسا بچا ہی نہیں جس سے لوگ امید کریں، توقع کریں کہ مجھے یہ اپنا کندھا دے گا، میں سر رکھ کے رو لوں گا. کوئی ایک ایسا شخص ملا ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ بڑا مخلص ہے. یار اتنی بڑی میرے محبوب کی امت، ہر حکومت غلط، ہر شخص غلط، ہر بندہ برا، ہر جماعت بری. اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں کے لیے فروغ محبت کا بھی فریضہ سر انجام دے. کیسے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے؟ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا، سیاہ داڑھی والا، چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا. اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے. میں نے ایک شخص سے کہا یار بڑا حسین چہرہ ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کوئی 40 سال کی عمر سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا انہیں. سو چمکدار دانت، حدیثیں بیان کر رہے ہیں. حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا. میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں، کل آؤں گا، ملاقات کروں گا. کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا، پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی. فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا ہے، تو میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگے، اللہ کی رضا کے لیے. کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ذاتی تعلق نہ ہو، تعلق کیا ہو؟ اللہ کے لیے. آپ مجھے اچھے لگے. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے؟ عرض کی حضور بالکل ایسا ہی ہے. تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی، حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا، فرمایا پکی بات کر یار. میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں. تو فرمانے لگے سن پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے. سن پھر اس کو یاد رکھنا، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے. حضرت ابو ادریس خولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایہ کیا ہے، تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے نا،
اس چادر کے اندر میرا وجود ہے اور وجود کے اندر میرا دل ہے اور دل کے اندر میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو رکھا ہوا ہے. میں نے وہاں ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے, وہاں ان کا ٹھکانہ ہے. یہ دور نکتہ چی ہے, کہیں چھپ کے بیٹھ جا, اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. اقبال کہتے ہیں جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مالک کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار, فروغ محبت میں کردار ادا کیا, اور بہترین کردار. آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بنائیں جن میں فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت, خالق کی رضا کے لیے پیار, خالق کی رضا. ہمارے پاس بڑے سارے لوگ آتے ہیں, بڑے سارے لوگ آتے ہیں, اور ہم اس قابل بھی نہیں جتنے لوگ آ جاتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں, بالکل کوئی حیثیت نہیں, 1% بھی. جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ یار اتنی دور سے بندہ چل کے آ گیا, اس کو کیسے سمجھائیں, کس طرح کر کے. تو ایک آدھ دن پہلے ایک بزرگ آ گئے, اور وہ اچھے صاف ستھرا ان کا مزاج تھا, بڑے شاندار. تو میں زیارت کے لیے ہوں, تو میں نے کہا زیارت شیارت والا تو کھاتا کوئی نہیں, چلو آپ آ گئے ہیں تو کوئی حکم کریں. تو کہنے لگے کوئی حکم نہیں, میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں. یہ کوئی تقریر نہیں تھی, یہ خطبہ نہیں تھا, نہ ان کے سامنے سپیکر تھا, نہ وہ شور کر رہے تھے, نہ وہ نعرے لگوا رہے تھے, نہ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے. اور اس بندے نے کہا اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں, تو وہ بھی رو پڑے تو میں بھی رو پڑا. ختم ہو گئی بات. اب بات کو سمجھیں, یہ اتنا تگڑا رشتہ ہے نا یار. کسی رشتے کے بیچ برادری ہوتی ہے, کسی رشتے کے بیچ خاندان ہوتا ہے, کسی رشتے کے بیچ قبیلہ ہوتا ہے, کسی رشتے کے بیچ رنگ نسل ہوتی. وہ کتنا تگڑا رشتہ ہے کہ دو بندوں کا رشتہ ہو, ایک بیچ میں خدا ہو, دوسرے محمد مصطفیٰ ہو. آپ کتنا اسے مضبوط رشتہ سمجھیں گے جس کے بیچ اللہ رسول ہو. اتنا تگڑا رشتہ, اتنا مضبوط تعلق, اتنی وسعت اس کے اندر. اللہ کی رضا کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کریم نے فرمایا, کہا اے موسیٰ میری رضا کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تبلیغ کی. تو فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی. امام غزالی نے روایت لکھی ہے, اے اللہ میں نے آپ کے تمام احکامات پہ عمل کیا, موسیٰ وہ تو آپ نے کمال کیا, اللہ کے پیغمبر ہیں. میری رضا کے لیے تو یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کسی بندے سے صرف اس لیے پیار کیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, فقط اس لیے پیار کیا ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, فقط اس لیے. میرے عزیز آپ بات کو سمجھیں, زندگی میں فروغ محبت پر کچھ کام کریں, کچھ تھوڑا سا کوشش کریں گرد جھاڑنے کی, کچھ گرد جھاڑنے کی. ہم نے نا ایک سٹیٹس بنا لیا ہے. اب تو مسلمان پہلے فرقوں میں بٹے, قبیلوں میں بٹے, اب شہروں میں بٹ گئے. آپ کبھی گجرانوالا کے لوگوں سے پوچھو نا گجرات, تو کہتے ہو گجرات والے تو اللہ بچائے, کہتے ہیں کہ نہیں؟ گجرات کے لوگوں سے پوچھے گجرانوالا تو کہتے ہوتے کھاندے ہی بڑا نے, کس کی بات کر رہے ہیں. تو گجرانوالا والوں سے پوچھیں لاہور والے, کہتے توبہ لاہوریا جی. صحیح کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر شہر کے لیے کہاوت بنا لی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, ہر قبیلے کے لیے کوئی نہ کوئی. یہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان, یہ ہم نے زیادتی کی. کہانیاں بن گئی, کہاوتیں بن گئی, شہروں کے لیے, علاقوں کے لیے, قبیلوں کے لیے. مقصود کیا تھا؟ کسی طریقے سے نفرت پروان چڑھے. کھانا ہے نا, کھانا تو آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے ذائقے کے مطابق کھاتے ہیں. سندھ کے لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے, آپ کا کوئی حق نہیں آپ ان کے کھانے پر تنقید کریں, اس لیے کہ ان کا ذائقہ وہ ہے, اور ان کا بھی کوئی حق نہیں وہ آپ کے کھانے پر تنقید کریں, اس لیے کہ آپ کا ذائقہ. لیکن طنز کرتے ہیں. جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم طنز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. تضحیک آمیز لہجہ ہمارا ہوتا ہے, اس لہجے کے اندر کمزوری ہوتی ہے, اس کے اندر اس طرح کی بناوٹ ہوتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو بڑا نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ رویہ کبھی اختیار نہ کریں. دعا کرتا ہوں اللہ میرے ملک کو, میرے وطن کو, امت مسلمہ کو محبت, پیار اور خلوص کی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا